اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم نور یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق امام المتقین۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت صاحبان ایمان اور صاحبان علم کی بلندی درجات کا ذکر فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی اس بڑی کائنات میں صاحبان مال ہونا اور صاحبان اقتدار ہونا اور ہے، اور صاحبان علم اور عمل ہونا اور ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے جس جانب متوجہ کیا کہ میں اللہ 2 قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ بلند کرتا ہوں جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا درجہ بلند کرتا ہوں جو صاحب علم ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ جمع اللہ الناس ووضعت الموازین فیوزن دماء الشہداء مع مداد العلماء فیرجح مداد العلماء علی الدماء الشہداء۔ فرمایا جب قیامت کا 2 روز ہوگا تو اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، اور جب خدا جمع کرے گا تو پھر ایک میزان بھی مقرر کرے گا جس پہ وزن کیا جائے گا، اور وزن کس کا کیا جائے گا؟ فرمایا ایک پلڑے میں شہید کا خون ہوگا اور دوسرے پلڑے میں علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی۔ فرمایا زمانہ دیکھے گا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون پر بھی بھاری نظر آئے گی۔ بہت قابل توجہ حدیث معصوم کی۔ ایک شہید ہے جو جان دیتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، جس کے لیے قرآن اتنا خوبصورت قصیدہ پڑھتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو راہ خدا میں مارا جائے آپ اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہے۔
اور یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اتنی پاکیزہ زندگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے ارشاد فرمایا شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں آتا کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون پہ بھاری نظر آئے گی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شہید خون دے کر بدنوں کی حفاظت کرتا ہے، عالم تحریر فرما کر آخرت، نجات، ہدایت اور کامیابی کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا تفقہوا فی الدین، دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، دین میں سمجھ پیدا کرو۔ 3 عام الفاظ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت کے قرآن میں ہوا۔ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ مالک کہاں استعمال کریں؟ تدبر کہاں کریں؟ فکر کہاں کریں؟ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ مبارکہ آل عمران کا 191 نمبر آیت، قرآن مجید کا 3 سورہ۔ فرمایا یہ جو زمین اور آسمان کا اختلاف ہے، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے، فرمایا یہ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ وہ صاحبان عقل کے جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں اور قعود کی حالت میں، وہ صاحبان عقل جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں فکر کرتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہم بہت ساری، چونکہ اس وقت ایک بڑی مشکل درپیش یہ ہے کہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اور ہر شعبے کے اندر ایک معیار ہے۔ تعلیمی قابلیت کیا ہو، اس کا معیار کیا ہو، اس کا کتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے اور کون سی ڈگری اس کے پاس ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے، جن کے قول کے ذریعے معاشرے کی بقا کا سامان مہیا ہونا ہے، وہاں کوئی معیار نظر نہیں آ رہا۔ وہاں کبھی کبھی ایسے جملے اور یہ بیہودہ جملے ہیں جو سننے کو ملتے ہیں کہ اب فلاں ذوات مقدسہ کے بارے میں اور فلاں شخصیات کے بارے میں بس انہیں مانیے، سوچیے مت۔ سب سے بزرگ و بلند تر ذات ہے ذات خدا کی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے پروردگار عالم کی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ رازق ہے، اس لیے کہ وہ داتا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کے ساتھ کسی ذات کا مقابلہ نہیں ہے۔ جتنی ذوات ہیں وہ اس کے بعد ہیں، اور جتنی ذوات ہیں وہ اس کی محتاج ہیں۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ، رسول، نبی، اولی العزم، تمام اس ذات احدیت کے محتاج ہیں۔ جب وہ ذات اپنے بارے میں فرماتی ہے کہ میرے بارے میں بھی غور کرو،
میرے بارے میں تدبر کرو۔ مولا متقیان کا خوبصورت ترین جملہ ہے۔ جب کسی شخص نے کہا کہ مولا علی، آپ نے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے، میں اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے رب کو اس کے کرشمات سے دیکھا ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ زمین اور آسمان، یہ ایام کا تفاوت، یہ انسان کا پیدا ہونا اور پھر انسان کا دنیا سے چلے جانا، یہ درختوں کا اگنا اور یہ پتوں کا ہلنا، کتنا خوبصورت بیان ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمل کے اندر۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ بتا تو صحیح اے دنیا کے دروازوں پہ اپنی چوکھٹوں کو جھکانے والے، اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے پانی گرانے والا کون ہے؟ اس پانی کے ذریعے زمین سے اناج، انگوریاں، کھیتیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی نیا خدا بنا لیا؟ امن جعل الارض قرارا، تیری تڑپتی ہوئی زمین کو جائے قرار بخشنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تیرے اضطرار و مجبوری و لاچاری و پریشانی کی حالت میں تیرے اضطرار، تیری مجبوری، تیری پریشانی، تیری لاچاری کو دور کرنے والا کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندروں اور خشکیوں کی تاریکیوں میں تجھے راستہ دکھانے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ فقط خدا ہے، فقط اللہ ہے۔ اور وہی اللہ کہہ رہا ہے میری آیات، میری نشانیوں میں غور کرو۔ آئیے دوستو، یہ غور تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کریں، علم کے ساتھ اپنے رشتے اور اپنے تعلق کو جوڑیں۔ کمال نہیں ہے؟ خداوند کریم نے ہمیں وہ ائمہ ہدی عطا فرمائے جن کی پوری زندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فاتح خیبر بنے۔ لَأُوتِيَنَّ رَعْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کا لقب پانے والا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی صدا جس کے لیے آئی ہو وہ علی۔ برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خطابات پانے والا علی، بیت اللہ کے وسط میں پیدا ہونے والا علی، مسجد کوفہ میں جس کی زندگی کا اختتام ہوا ہو وہ علی، فزت و رب الکعبہ کی صدا لگانے والا علی، کبھی فخر نہیں کیا کہ میں فاتح خیبر ہوں، کبھی فخر نہیں کیا کہ میں فاتح بدر و احد و حنین ہوں۔ ایک ہی جملہ کہا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہمارے پروردگار ہم آل محمد تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ کون سی تقسیم؟ میرے مالک تو نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں دولت رکھی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر علم کی اس قدر اہمیت نہ ہوتی، آج کیوں نسلیں برباد ہو رہی ہیں؟ آج کیوں فسادات ہیں؟ آج کیوں اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ایمان پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے جو سب کچھ کروا رہی ہے۔
یہ جہالت ہے جو ہم سے یہ سارے فسادات برپا کروا رہی ہے، وگرنہ علم تو خوشبو ہے، علم تو ذریعہ راحت ہے، ذریعہ امن ہے، ذریعہ اخوت ہے۔ کیا عظمت علم ہے! میرے آقا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور۔ لوگو، ہم نے تو علم کو روٹی کا ذریعہ بنایا نا، ہم نے تو علم کو بنایا ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمیں اقتدار ملے گا اور ہمیں ملازمت ملے گی۔ کتنا خوبصورت جملہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ، اور یہ نور اللہ اس کلیجے میں ڈال دیتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اب ذرا اگر اور قرآن مجید کی طرف پلٹیے تو پھر قرآن تو اس سے بھی خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا علم نور ہے، اور اللہ اسی دل میں ڈالتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کا ولی اللہ بن جاتا ہے اللہ اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جن کا ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کو، وہ ان کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کا ولی اللہ نہیں ہے۔ تو ذرا غور کیجئے نا، کیا جن کا ولی اللہ نہ ہو ان کا ولی رسول ہو سکتا ہے؟ کیا جن کا ولی رسول اللہ نہ ہو ان کے ولی علی ولی ہو سکتے ہیں؟ جن کے ولی علی نہ ہوں کیا ان کے ولی حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا اور زین العابدین اور باقر العلوم اور جعفر صادق اور موسیٰ کاظم اور علی رضا اور محمد تقی اور علی نقی اور حسن عسکری اور مہدی دوراں علیہم الصلاۃ والسلام ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تصور بھی کیسے کر لیا؟ پیغمبر اسی کے ولی ہیں جس کا اللہ ولی ہے، آئمہ ہدا اسی کے ولی ہیں، آئمہ ہدا کی ولایت کا فائدہ اسی کو ہوگا جس کا ولی خدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک قدر بہت قابل توجہ نکتہ ہے، علم کے ساتھ تفقہ فی الدین کیجئے۔ یہ مت کہیے کہ ہمیں کیا لگے جی، ہمارے تو باپ دادا یہ کہتے تھے۔ آپ کے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں، حسنین کے بابا اور نانا غلط نہیں ہو سکتے، جعفر صادق کے بابا اور دادا غلط نہیں ہو سکتے، ان کے گھر میں آنے والی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ جس قرآن کا تعارف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے کرایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی جن کا کلام تمام روح زمین کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک جرمن کمیونسٹ ہے جو امیر المومنین کی نہج البلاغہ بھی پڑھتا ہے اور قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ ہمارے مکتب کی بہت بڑی شخصیت گزری علامہ سید علی نقی نقّن علی اللہ مقامہ فرماتے تھے، جب کسی نے پوچھا کہ ما ہوا نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ فرمایا فوق کلام البشر تحت کلام الخالق، جو رب کے کلام کے نیچے ہے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے وہی نہج البلاغہ ہے۔
وہ جرمن کمیونسٹ لکھتا ہے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب عمل کیے جانے کے لائق ہے تو وہ حیدر کرار کے خوبصورت لبوں سے نکلا ہوا مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ میرے عزیزو، روایتیں عجیب فکر دیتی ہے۔ مسجد کوفہ ہے، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں۔ علی نے فقط جنگجو تیار نہیں کیے، علی نے عالم تیار کیے۔ علی کی فوج میں تلوار اٹھانے والا مالک اشتر خالی ایک جنگجو اور بہادر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا عالم اور فقیہ تھا۔ علی کی محفل میں بیٹھنے والے ابو ذر، میثم تمار، مالک اشتر، حضرت مقداد، حضرت عمار یاسر، حضرت ابن عباس، حضرت عدی، یہ لوگ فقط شیعہ نہیں تھے، اپنے دور کے فقیہ تھے، عالم تھے۔ یا ابو الاسود فقط علی کی محفلوں میں بیٹھ اس لیے نہیں بیٹھتا تھا کہ وہ مزہ لینے آتا تھا، علم کی خیرات دروازے علی سے لینے آتا تھا، وہ دروازہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد العلم فلیأت من بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس دروازے سے جو اس شہر میں آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے پاس سے ہو کے آئے۔ خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین، کیسی تربیت کی ہے۔ آج شرک کے اس گرم بازار کے اندر، کفر و الحاد کے اس بےہودہ ماحول کے اندر اپنی بقا، اپنی نسلوں کی بقا، اپنے عقیدوں کی بقا، اپنے عمل کی بقا، اپنی آخرت کی بقا، اپنی قبر کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید، فرمان مصطفیٰ و فرمان مرتضیٰ سے تمسک کیا جائے۔ خطبہ دے رہے ہیں، لائق شاگرد علی ابن ابی طالب کے امیر المومنین کے سامنے بیٹھے ہیں، اور امیر المومنین کے خطبے کا موضوع ہے دعا۔ اللہ جانے علی نے کیسی کیسی تفسیر سکھائی۔ یہی دعا جس کو آج دعائے کمیل کے نام سے آپ کے ہاں موجود ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اگر اس دعائے کمیل کو پڑھ لیا جاتا، اگر امیر المومنین کے ان لفظوں پہ غور کیا جاتا، تدبر کیا جاتا، سوچا جاتا کہ وہ کون ہے جس کو علی ابن ابی طالب پکار کے کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبعلمک الذی احاط بکل شیء۔ وہ کون ہے جس کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں یا اول الاولین و یا آخر الاخرین؟ وہ کون ہے جس کے لیے علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک؟ وہ کون ہے جس کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا؟ وہ کون ہے جس کے لیے علی فرما رہے ہیں کم من قبیح سترتا؟ وہ کون ہے جس کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں الہی و ربی من لی غیرک؟ وہ کون ہے جس کو علی یا سیدی و یا مولا یا کہہ کر خطاب کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء؟ وہ کون ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا؟ وہ کون ہے؟ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین کا خطبہ جاری ہے، علی کے لائق شاگرد خطبے کو سن رہے ہیں۔ جب خطبے سے میرے مولا فارغ ہوئے، حضرت کمیل جو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر رہے تھے، امیر المومنین نے بلا کے کہا کمیل جب میں خطبہ دے رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ مولا میں آپ کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے موتیوں کو محفوظ کر رہا تھا۔ کیوں؟ مولا اس لیے کہ چاہتا یہ تھا کہ یہ آپ کی امانت آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبوں، آپ کے پیروکاروں تک پہنچ جائے۔ ماتھا چوم کے کہا کمیل تو نے میری علم کی حفاظت کی ہے، علی وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے کلام میرا ہوگا اور نام تیرا ہوگا۔ یہ وہی حضرت کمیل ہیں جو ان کو آدھی رات کو جب ساری دنیا سو جاتی، کوئی ظرف ہو لینے والا تو دیتے ہیں،
ہاتھ پکڑتے امیر المومنین دور جنگلوں ویرانوں میں نکل جاتے، تنفس السعداء ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ کمیل دیکھتا نگاہیں اٹھا کر تو امیر المومنین رو رہے ہیں، ہاتھ سینہ اقدس کے اوپر ہے اور فرماتے ہیں او کمیل اس سینے کو، اس سینے کو، اس سینے کو، ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہ سمجھنا، یہ تو علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزہ ہے۔ مولا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ سمندر تو آپ کے پاس ہے۔ فرمایا علی یہ موتی دینا چاہتا ہے، اس سمندر علم کے موتی دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ مولا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کمیل دو صفتیں رکھنے والا علی کو چاہیے، ایک امین ہو، دوسرا ذہین ہو۔ آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ علی کو امین ملا تو ذہین نہ ملے، اور ذہین ملے تو امین نہ ملے۔ خالی امین ہونا بھی کافی نہیں ہے اور خالی ذہین ہونا بھی کافی نہیں ہے، ذہین بھی ہو اور امین بھی ہو۔ پھر کمیل کا ماتھا چوم کے کہتے ہو میرے کمیل آدھی رات کو علی تجھے اس لیے لے کر آیا ہے کہ تو امین بھی ہے اور تو ذہین بھی ہے۔ پوچھا کمیل نے مل فرق بین العلم والمال، مولا مال اور علم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علم حاصل کرو گے اور پھر جتنا خرچ کرو گے، مال حاصل کر کے خرچ کرو گے تو کم ہوگا، علم خرچ کرو گے تو بڑھتا جائے گا۔ مال حاصل کرو گے تو اس کے لیے محافظ رکھنا پڑے گا، علم کے لیے تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر مشہور جملہ امیر المومنین کا ہلاک خزان الاموال وہم احیاء، مالوں کو جمع کرنے والے مردہ ہوتے ہیں در حالانکہ وہ زندہ ہی کیوں نہ۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، اور عالم اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک زمانہ باقی رہتا ہے۔ دوستان عزیز، آج کے اس مشکل ترین دور میں امت مسلمہ کا حل علوم اہل بیت کے اندر ہے۔ امت مسلمہ کی کامیابی قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ علم کے اندر ہے۔ معاشرہ سازی کے لیے علم ضروری ہے، کردار سازی کے لیے علم ضروری ہے، لیکن ایک جملہ اور بھی معصوم نے فرمایا العلم مقرون بالعمل، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم عمل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ علم ہو اور عمل نہ ہو یہ ایسے درخت کی مانند ہے جو درخت ہو لیکن اس پہ پھل نہ لگ سکتا ہو۔ علم ضروری ہے، علم ہوگا تو لطف عمل پیدا ہوگا، اور عمل ہوگا تو معیار علم بنے گا۔ اپنی نسلوں کو علم کے ساتھ وابستہ کیجیے۔ قوموں کی بقا، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کیوں اتنی بڑی جنگ چھڑ چکی ہے، ایک دوسرے کے عقیدوں پہ حملہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کی باتیں ہیں۔ اصل سبب یہ ہے کہ لوگ جہالت کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اکثر الناس قیمتاً اکثرہم العلم، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بندے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس کے علم سے اس کی قدر اور منزلت اور قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ علم ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو نور علم عطا فرما،
وہ علم جو ہماری کردار کی حفاظت کر سکے، وہ علم جو ہمارے نفع میں ہو، وہ علم جو ہماری قوم کے نفع میں ہو، وہ علم جو ہمارے ملک و سلطنت کے نفع میں ہو، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، ہمیں ایسا علم عطا فرما۔ ہمیں اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو جڑنے کی توفیق عطا فرما جس علم کے ذریعے ہمیں خدا شناسی ملے، مصطفیٰ شناسی ملے، اہل بیت شناسی ملے، معرفت دین نصیب ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صاحب علم اور صاحب عمل بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔